آنے کے لیے اور صحیح راستے پر چلانے کے لیے اللہ نے پیغمبر کا سلسلہ شروع فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام آئے۔ اللہ رب العزت نے جس نبی کے اندر جو کوتاہیاں دیکھی اللہ نے اس کو دور کیا ہے، اور جس سے خدا نہ خاصہ اگر کوئی لغزش ہوئی ہے تو اللہ نے ان کی سرزنش بھی کی ہے، ان کی گرفت بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے پیغمبر اور دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت اچھی جگہ پہ رکھا، ایسی جگہ پہ رکھا تھا جو آج پوری دنیا اس جگہ میں رہنے کے لیے تمنا کرتی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم اسی جگہ پہ پہنچ جائیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی جگہ میں ان کو رکھا اور ایک قید لگا دیا تھا کہ آپ جہاں چاہیں، اتنی بڑی جنت ہے، جتنی بڑی پوری دنیا ہے اس سے 10 گنی بڑی جنت، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، تعجب کریں گے کہ اتنی بڑی دنیا اور اس سے 10 گنی بڑی جنت کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اتنی بڑی دنیا اس سے 10 گنی بڑی جنت اللہ نے ایک آدمی کے لیے بنایا، اور آدم علیہ السلام کو کہا آپ جہاں چاہیں اور جیسے چاہیں چلے پھرے، لیکن ایک کام کرنا، یہ جنت کے اندر جو چیز میں بتا رہا ہوں، جس کی نشان نہیں کر رہا ہوں، قرآن میں پہلے سپارے کے اندر اس آیت کو لکھا ہے، اللہ نے نشان دے کر انگلی پکڑا کر بتایا تھا، انگلی سے بتایا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم تم پوری جنت کے اندر جہاں چاہو گھومو پھرو، تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی جنت میں ایک پیڑ پودا میں نے لگایا ہے، آپ اس سے تو توڑ کر کے کھانا دور کی بات، وَلَا تَقْرَبَا کا لفظ لکھا ہو۔ تقربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نزدیک بھی مت جائیے گا، اور اپنے دل کے اندر خیال بھی پیدا نہیں کیجیے گا کہ میں اس درخت کو جسے اللہ نے منع کیا ہے اس سے توڑ کر کے کچھ کھا۔ اللہ نے نشان نہیں کی تھی، بتا دیا تھا، لیکن ہے اللہ رب العزت نے لکھا کہ آدم بھی انسان ہی تھے، اور قیامت تک آنے والے لوگ انسان ہی ہوں گے، ہم بھی آپ انسان ہیں۔ شیطان کے بہکانے میں آ کر ایک انسان نے جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا اسی کام کو کر بیٹھے۔ جس نبی سے جہاں پر کوتاہی ہوئی ہے اللہ نے ان کی تنبیہ کی ہے اور ان کی گرفت کی ہے اور ان کو سزا بھی دی گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک پہلا انسان جس سے اللہ نے دنیا کو بسانا تھا، پہلے انسان سے اگر ہلکی پھلکی غلطی ہو گئی تو اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، معاف کر دیتا، کہتا چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے گرفت کیا، ان کی پکڑ کی، اور پکڑ یہ کیا، گرفت یہ کیا کہ جس جگہ میں ان کو رکھا تھا، جس جگہ کے لیے پوری دنیا تمنا کرتی ہے، اس جگہ سے ان کو کھسکا دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ میرے بتائے ہوئے کے خلاف کریں، یہاں سے کھسک دیجیے۔ میں رک کر کے یہاں پر آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام نے ابھی نبی نہیں بنے تھے، نبی تو بعد میں بنے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر کے نبوت کا تاج پہنایا۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی غلطی کے اوپر ان کی گرفت کر لیا۔ تو میں آپ سے اور میں خود اپنے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں برسوں سے کتنی غلطی کر رہا ہوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے جس جگہ کے لیے ہم کو بنایا تھا اس جگہ پہ ہم کو بھیج سکتا نہیں بھیج سکتا۔ اگر بھیجتا تو پھر آدم کو بھی رہنے دینا چاہیے تھا نا، لیکن اس کے اندر حکمت ہے بزرگوں اور دوستوں۔
اللہ رب العزت نے اس انسان سے پوری دنیا کو بسانا تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، آپ تو غلطی کیا ہے، اس لیے آپ کھسکیے اور یہاں سے نکل جائیے، اور نکلنے کے بعد آپ کی غلطی کو ہم معاف کر کے اور بھی آپ سے کام لے کر جائیں۔ اللہ رب العزت نے کھسکا دیا ہوا۔ قرآن کریم کا 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء، اللہ رب العزت نے ایک اور پیغمبر کا ذکر کیا، وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بتایا ہے انسانوں کو کہ اگر کوئی نبی ہلکی پھلکی بھی اللہ کی خلاف ورزی کرے تو اللہ ان کی بھی گرفت کر سکتا ہے۔ تو ایک آپ اور ہمارے جیسا آدمی اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ گرفت نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، نبی کو گرفت میں لا کر کے بتایا ہم لوگوں کو ہے کہ میں اپنے نبی کو گرفت میں لا سکتا ہوں، اپنے نبی کی پکڑ کر سکتا ہوں۔ تو میرے بندو یاد رکھو، جب ایک محبوب پیغمبر کی جو معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی پکڑ ہو سکتی ہے، تو بزرگوں اور دوستوں آپ اندازہ لگائیے ہمارے جیسا جو سر سے پاؤں تک گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا کہ اللہ ہماری پکڑ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت اس آیت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، انبیاء بنی اسرائیل میں ان کا شمار ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے ایک بہترین چیدہ نبی تھے، اللہ نے ان کو بہترین نبی بنایا۔ اور یہ ہمارے ہندوستان کے اندر نہیں، آپ کے پاکستان کے اندر نہیں، کسی دوسرے ملک کے اندر نہیں، بلکہ اللہ نے ایسی جگہ میں ان کو پیدا کیا تھا جن کا نام ہم اور آپ عراق جانتے ہیں۔ عراق کا ایک مشہور شہر نینوا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں پیدا کیا تھا، اور اسی ایک شہر کے لیے، پوری دنیا کے لیے نہیں، ایک عراق کے اسی ایک شہر کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا تھا، اور ان کو ذمہ داری دی تھی کہ آپ کو اس شہر کے لوگوں کے اوپر محنت کرنی ہے، اور اس شہر کے لوگ جس حرکت کے اندر، جس فعل کا قبیحہ کے اندر مبتلا ہے، ان کام سے ان کو باہر نکال۔ اس شہر کے لوگ